إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، یاد ہوگا کہ رمضان سے پہلے ہمارے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ پوری سیرت کو یاد کرنے کے لیے صرف 10 پوائنٹس آدمی یاد کر لے تو ان 10 پوائنٹس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو یاد رکھنا آسان ہوگا۔ ان میں سے ایک پوائنٹ تھا مدنی زندگی، مدنی دور۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور 10 سالہ زندگی ہے۔ آپ کی زندگی کے آخری 10 سال مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد گزرے ہیں۔ ہجرت کے بعد سے جو کیلنڈر شمار کیا جاتا ہے وہ ہجری کیلنڈر ہوتا ہے۔ ہجرت کے 10 سالوں میں ہر سال کوئی نہ کوئی بڑا اور اہم واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کا پہلا سال تھا، اس میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ دوسرا سال بدر کا واقعہ پیش آیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ لڑائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ پورے عرب میں ان کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی، اور جتنے لوگ پس پردہ دیشہ روانیاں کر رہے تھے یا پلاننگ کر رہے تھے یہ خوف زدہ ہوئے۔ لیکن پھر ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، جو مدینہ منورہ سے قریب میں ہی یہ مقام ہے، اور جبل احد مشہور پہاڑی ہے مدینہ منورہ کی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑی ہے جو ہم سے محبت کرتی ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تقریباً 7.5 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی یہ پہاڑی ہے مدینہ منورہ میں، اس کے دامن میں یہ جنگ ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے ایک چھوٹی سی چوک کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے تھے۔ چند صحابہ کرام کو جبل رومات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا فرمایا تھا، اور وہ وہاں سے پوزیشن چھوڑ کر ہٹ گئے، اور ساری جنگ کا پانسا گویا کہ پلٹ گیا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور سارے واقعات ہمارے یہاں پر گزر چکے ہیں۔ تو اس شکست کی وجہ سے یہ سن ہجری 3 کا واقعہ ہے، شوال کے مہینے میں یہ جنگ پیش آئی تھی۔ اس شکست کی وجہ سے جو مسلمانوں کے جو دشمن تھے، خاص طور سے یہود، مشرکین اور منافقین، یہ 3 اور ایک آپ چوتھے مان لیں جو عرب کے بدو تھے، جن کو اسلام یا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اسلام کے آنے کی وجہ سے ان کی روزی روٹی پہ فرق پڑتا تھا، اس لیے کہ وہ ڈاکہ زنی اور چوری اور ڈکیتی کے ذریعے سے اپنی روزی کماتے تھے، تو یہ عام طور سے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ تو غزوہ احد کی شکست کے بعد انہوں نے گویا دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد سن ہجری 4 شروع ہوتا ہے، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ۔ اس میں 2 اہم بڑے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک رجیع کا حادثہ پیش آتا ہے جس کا تذکرہ آ چکا ہے، ایک معونہ کا حادثہ پیش آتا ہے جس میں 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے تھے اور دھوکے سے قتل کیے گئے۔ ایک تو 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ایک 70 صحابہ جو قراء بھی تھے، قرآن کے ماہرین بھی تھے، یہ بیر معونہ میں قتل کیے گئے دھوکے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ تھا، اور 1 مہینے تک ان قبیلے والوں کے لیے آپ نے نماز میں بددعا فرمائی ہے قنوت نازلہ کے ذریعے سے۔ تو بہرحال یہ سارے واقعات ہمارے یہاں پر ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ جو بیر معونہ سے واپس آتے ہوئے ایک صحابی صرف واپس آئے تھے، عمرو بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو انہوں نے چونکہ اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے یہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی، تو انہوں نے دیکھا کہ 70 لوگوں کو قتل کیا گیا، دھوکے سے شہید کیا گیا۔ تو ان میں سے ان کے ساتھی نے کہا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا ہے، حضور کو جا کر اطلاع دیں یا شہادت نوش کریں؟ تو ان کے ساتھی نے کہا نہیں، میں تو شہادت کو ترجیح دوں گا، حضور کو اطلاع تو ہو جائے گی۔ لیکن یہ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ حضور کو اطلاع دینے کی غرض سے مدینہ منورہ واپس آئے۔ واپسی میں 2 آدمیوں سے ملاقات ہوئی، یہ دونوں بنو عامر ہی سے تھے، وہی بنو عامر کہ جن کے سردار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 لوگوں کی ڈیمانڈ کی تھی، درخواست کی تھی کہ قرآن پڑھانے کے لیے ہمارے پاس بھیجو۔ اسی قبیلے کے یہ 2 ساتھی ان کو آپس میں ملے تو انہوں نے ان کو راستے میں قتل کر دیا۔ حالانکہ بات یہ پیش آئی تھی، ان کو نہیں پتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان دونوں شخصوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی تھی اور ان کو معاف کر دیا تھا، ان کو نہیں پتا تھا۔ مدینہ منورہ آ کر انہوں نے ساری بات حضور کے سامنے رکھی۔ حضور نے کہا یہ تو غلط ہوا، ہم نے تو ان کو امان دی تھی۔ تو دیکھیے آپ یہاں پر حضور کا طرز، حالانکہ اسی قبیلے والوں نے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا دھوکے سے، لیکن اسی قبیلے کے 2 آدمیوں کو چونکہ امان دی گئی تھی، حضور نے کہا تم نے غلط کیا ہے، چنانچہ اب ان دونوں کا خون بہا دینا پڑے گا، ان کے خون کی قیمت دینی پڑے گی۔ تو کس کو دینا ہے؟ ایک تو اسی قبیلے کو، بنو عامر کو دینا پڑے گا، اور دوسرا جو ان کے دوست اور حلیف تھے یہودیوں میں سے بنو نذیر، جو مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ بات آ چکی ہے، مدینہ میں 3 یہودیوں کے بڑے خاندان آباد تھے، بنو قینقاع جن کو جلا وطن کر دیا گیا تھا پہلے ہی، اس کے بعد بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو ہوا یہ کہ ان 2 آدمیوں کی خون کی قیمت بنو عامر کو بھی دینی تھی اور بنو نذیر کو بھی دینی تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد جتنے بھی وہاں پر یہودی قبائل ہیں یا آس پاس کے قبائل ہیں، ان سب سے ایک معاہدہ کیا تھا، ایک میثاق مدینہ، ٹریٹی آف مدینہ سائن کی تھی کہ ہم یہاں پر رہیں گے تو امن کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے وغیرہ، اس طرح کی تمام باتیں اس میں لکھی گئی تھی۔ تو چونکہ بنو نذیر سے معاہدہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو ساتھ میں لیا، جس میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، انصار اور مہاجرین کے چند بڑے لوگوں کو ساتھ میں لیا اور جا کر بنو نذیر سے بات کرنی چاہی، اور منشا یہ تھی کہ جا کر ان سے بات کریں گے اور تھوڑی بہت کچھ رعایت اگر مل سکتی ہے تو ان سے رعایت کی درخواست کریں گے۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو حیی بن اخطب ان کا سردار تھا، انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے حضور کا استقبال کیا اور کہا کہ آپ تشریف رکھیں، ہم تھوڑا سا مشورہ کرتے ہیں اور آپ کا کام ہم آسان کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے واقعی یہ کچھ مشورہ کر کر ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے۔ حضور وہاں پر ایک دیوار کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، صحابہ کرام بھی آپس میں ادھر ادھر تھے، لیکن پیچھے یہودیوں نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو بجائے ان سے بات چیت کرنے کے اور ان کے ساتھ معاہدے کرنے کے اور ان کے ساتھ بندھے رہنے کے، کیوں نہ ہو ہمیشہ کے لیے ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ دیکھو آسان ترتیب یہ ہے کہ یہ ایک دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی دیوار کی چھت پر یعنی گھر کے چھت سے ایک چکی کا بڑا سا پارٹ، جو پہلے زمانے میں چکی ہوتی تھی پتھر کی، تو چکی کا پارٹ کوئی شخص اٹھا کر لے جائے اور جا کر سیدھے اوپر سے نیچے گرا دے، اور پھر بعد میں یہ کہا جائے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، یہ ایک حادثہ تھا، ہمارا مقصد قتل کرنا نہیں تھا۔ یہ ان کی پلاننگ ہوئی۔ چنانچہ ان میں سے ایک ابن جحاش تھا، عمرو بن جحاش، یہ تیار ہوا کہ میں اس کام کو کروں گا۔ بعض ان کے سمجھدار لوگوں نے منع بھی کیا کہ دیکھو تم بدعہدی اگر کرو گے تو ان کو اطلاع ہو جائے گی، اس لیے کہ ان کو غیب کی باتوں کی خبر ہوتی ہے، اللہ ان کو خبر دیتے ہیں، تو لہٰذا ایسا نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایک مرتبہ ہی کام تمام کر دیں گے۔ یہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا، وہاں جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ فوراً یہاں سے نکلیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایسے نکلے جیسے کہ کسی کام سے، کسی حاجت سے، کسی بشری تقاضے سے نکلے ہو، صحابہ کو بھی نہیں بتایا، آپ سیدھے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب تاخیر ہوئی تو صحابہ نے محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، تو
پھر صحابہ بھی مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں یہودیوں کو پتہ چلا کہ ہمارا پلان ناکام ہو گیا اور ان کے رب نے ان کو خبر دے دی۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا بنو نذیر کے پاس کہ دیکھو تم نے بدعہدی کی ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، مدینے کو خالی کر دو، اپنے ساتھ جو سامان لے جانا چاہتے ہیں لے جاؤ، ہتھیار نہیں لے جائیں گے، ہتھیار کے علاوہ جو سامان لے جانا چاہتے ہیں لے جاؤ۔ چنانچہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، انہوں نے تیاری شروع کی۔ لیکن یہاں تیاری شروع کی اور یہاں پر رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھیجا بنو نذیر کو، کہاں جانے کی بات کرتے ہو، ہم ہیں تمہارا ساتھ دینے کے لیے، یہیں پر رہو، ڈٹ کر مقابلہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح بنو قریظہ جو تیسرا قبیلہ ہے وہ بھی تمہارا ساتھ دے گا، بنو غطفان ایک قبیلہ ہے وہ بھی تمہارا ساتھ دے گا، تو تمہیں تو مقابلہ کرنا ہے، ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب، دیکھتے نہیں اس منافق کو جو اپنے یہودی بھائیوں سے کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ منافقین اور یہودی قرآن نے کہا کہ بھائی بھائی ہے، اپنے بھائیوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر جو ہے تمہارے ساتھ مقابلہ ہوا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولئن قوتلتم لننصرنکم، اور اگر جو ہے تم سے قتال ہوا تو ضرور بھی ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ فرماتے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر یہ مقابلے کے لیے نکلے تب بھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے ڈر کی وجہ سے، اور اگر جو ہے ان سے قتال ہوا تو ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، اور اگر بظاہر دکھانے کے لیے سامنے آ بھی گئے تو لیولن الادبار، تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، اور ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ کے لیے بھی، قیامت تک آنے والوں کے لیے ان کے مزاج کو مسلمانوں کے لیے بتلا دیا کہ یہ لوگ کبھی بھی جو ہے تمہارے ساتھ مقابلے کے لیے نہیں آئیں گے، الا فی قری محصنہ او من وراء جدر، یا تو یہ قلعوں میں پناہ لے کر تم سے مقابلہ کریں گے یا پھر پسے پردہ مقابلہ کریں گے، یعنی کھلے میدان میں کبھی مقابلہ نہیں ہوگا، یہ اپنی دسیسہ کاریاں استعمال کریں گے اور یہ جو ہے اپنے ڈپلومیٹس استعمال کریں گے مسلم امت کو نقصان پہنچانے کے لیے، کھلے میدان میں کبھی بھی یہ تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے۔ اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ایک ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قرآن کہہ رہا ہے تم ان کو ایک سمجھتے ہو لیکن ان کے دل سب کے پھوٹے ہوئے ہیں، آپس میں ان کی دشمنیاں ہیں، لیکن یہ اپنے اغراض کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئے ہیں۔ لہذا قرآن کی اتنی واضح بات، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حالات حاضرہ کو سمجھنے کے لیے اخبار نہیں، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن کو سمجھیں گے تو حالات حاضرہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو بہرحال تو جب ان کو منافقین کے سردار نے جب ہمت دلائی تو انہوں نے کہا نہیں ہم مقابلہ کریں گے، اور کہا کہ ہم کو یہاں سے نکلنے والے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ میں لیا اور جا کر ان کی بستی کا، جو مدینہ منورہ ہی میں یہ آباد تھے، دونوں قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ قریب قریب میں آباد تھے۔ ایک جبل عیر ہے مدینہ میں، ایک جبل احد ہے اور اسی کے مقابلے میں جبل عیر ہے، تو جبل عیر کے پاس بلکہ اس کے قریب یہ دونوں کے دونوں آباد تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کا محاصرہ کیا، اور یہ یہودی باغات کے مالک تھے، تو جب ان کا محاصرہ کیا تقریباً 15 دن تک یہ محاصرہ چلا، لیکن جو ہے چونکہ ان کے آس پاس میں قلعے کے، یہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے اور قلعے کے آس پاس میں کھجور کے بڑے سارے باغات تھے، تو ان باغات کی وجہ سے صحابہ اگر تیر اندازی کرنا چاہتے، مقابلہ کرنا چاہتے، تو ظاہر ہے کہ کھجور کے تنے یا کھجور کے درخت یہ بیچ میں آتے تھے تو مقابلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کھجور جو میدان جنگ کے پاس جو کھجور کے باغات ہیں ان کو کاٹ دیا جائے۔ تو جیسے صحابہ نے ان کو کاٹ دیا تو اس پر انہوں نے شور مچانا شروع کیا، دیکھو کیسے نبی ہے کہ جو درختوں کو کاٹ رہے ہیں اور جس سے زندگی کا سامان میسر آتا ہے ایسے درختوں کو کاٹ رہے ہیں، یعنی انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں، فارسٹ کو کاٹ رہے ہیں، گویا کہ اس طرح کے الزامات لگانے شروع کیے۔ حالانکہ مقصد کچھ اور تھا، مقصد بچنا تھا، مقصد لڑائی سے بھاگنا تھا، تو اس وجہ سے اس طرح کے پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ
او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پریشان نہ ہو، جو درخت بھی آپ نے کاٹا ہے یا جس درخت کو بھی آپ نے باقی رکھا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، تم نے اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اللہ کو تو مانتے تھے یہودی، یا بظاہر تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو لہذا فرمایا فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، تمہیں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں، جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال 15 دن کا جب محاصرہ ہوا، اب جو ہے ان کا احساس ہوا کہ نہ منافقین ان کی مدد کے لیے آئے، نہ بنو قریظہ آئے، نہ بنو غطفان آئے، نہ کوئی آئے، تو اب انہوں نے سرنڈر کر دیا اور کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کہ تم سب کو یہاں سے نکل جانا ہے، اپنے عورتوں بچوں سب کو لے کر نکل جانا ہے، لیکن ساتھ میں ہتھیار نہیں لیں گے، ساز و سامان جتنا لینا ہے لے جاؤ۔ تو اب انہوں نے ایسا کیا کہ ٹھیک ہے ہتھیار نہیں لے جانا ہے، سامان لے جانا ہے، تو سامان میں کیا لیا؟ ہر چیز لے لی، یہاں تک اپنے گھروں کے دروازوں کے کواڑ بھی اتار لیے، کھڑکیوں کے کواڑ بھی اتار دیے، اسی طرح چھتوں کی جو کڑیاں ہوتی ہیں لکڑی کی پہلے زمانے میں تو وہ بھی ساری اتار دی، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بنے بنائے گھروں کو ڈھا کر یہ چلے گئے۔ مال کی تمام ہے، مال کے حرص میں کہ جتنا ہو سکتا ہے مال اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن بہرحال یہ چلے گئے۔ ان میں سے صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے، ایک یامین بن عمرو اور ایک ابو سعید بن وہب رضی اللہ عنہما، یہ دونوں مسلمان ہوئے، ان کے مالوں کو نہیں چھیڑا گیا۔ اب سارا کا سارا مال غنیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں آیا، اور یہ اس کو قرآن کی اصطلاح میں مال فے کہا جاتا ہے، اس پر سارا کا سارا اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ چنانچہ تقریباً 350 کے قریب تلواریں اور زرہیں اور ہتھیار بہت سارے، اسی طرح باغات اور زمینیں، یہ سب کے سب مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا کہ صحابہ میں 2 طرح کے تھے، ایک مہاجرین تھے، ایک انصار تھے۔ مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کر آئے تھے، اور انصار کے یہاں پر ان کا ٹھکانہ ہو گیا تھا، حضور نے بھائی چارہ کرا دیا تھا، تو ان کا سارا خرچ انصار برداشت کرتے تھے۔ تو پہلے جو 1 روٹی کھاتا تھا اب وہ آدھی روٹی کھانے والا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، انصار سے خاص طور سے، کہ دیکھو اے انصار کی جماعت، تمہارے ساتھ مہاجرین ابھی رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آدھا آدھا کرنا پڑتا ہے سب چیزوں میں، کیا ایسا ممکن ہے کہ میں یہ جتنا بھی مال غنیمت آیا ہے یہ سب کے سب مہاجرین کو اٹھا کر دے دوں، تاکہ وہ تمہارے گھروں سے نکل کر اب ان گھروں میں بس جائیں، ان باغات کو اختیار کر لیں، تو تمہارے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ بھئی یہ مال غنیمت سب کے درمیان تقسیم کیا جائے، انصار کو بھی دیا جائے، مہاجرین کو بھی دیا جائے، اور جیسا معاملہ چل رہا ہے آدھے آدھے پر ویسے ہی معاملہ ابھی بھی چلایا جائے۔ تو حضور نے انصار سے پوچھا کیا رائے ہے؟ تو اللہ جزائے خیر دے انصار کو کہ ان کے سردار سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ وغیرہ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول ایک تیسری شکل بھی تو بن سکتی ہے، فرمایا کہ کیا؟ کہا تیسری شکل یہ ہے کہ سارا مال غنیمت آپ مہاجرین کو دے دیں، اور مہاجرین ایسے ہی ہمارے ساتھ شریک رہیں جیسے آج تک شریک ہوتے آئے ہیں، آپ ہم سے جو مال لے لیں گے ہم اس مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو آپ ہم سے لے لیں بمقابلے اس مال کے جو ہمارے پاس بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان مہاجرین کی بھی تعریف کی، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں مہاجرین، اور انصار کے بارے میں فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم، کہ اپنے دلوں میں ذرہ برابر بھی یہ کوئی جو ہے کمی محسوس نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا کمال تو یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں ہیں، بھوک میں ہیں، لیکن یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اصل بات یہ ہے کہ دل کے طمع سے، نفس کے لالچ سے جو بچا دیا گیا وہی اصل کامیاب ہے۔ تو ان انصار کو کامیاب کہا، مہاجرین کو سچا پکا کہا۔ تو جب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا جزاکم اللہ عنا خیر الجزاء یا معشر الانصار، یہ انصار کی جماعت ہمیشہ تم نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اللہ تم کو جزائے خیر دے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا
کہ مال غنیمت سارا کے سارا مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیا۔ انصار میں سے صرف ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، ایک سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو بھی دیا ان کے مالی حالت تنگ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ یہ تقریباً جو ہے ربیع الاول اور جمادی الاولیٰ کے آس پاس کا یہ واقعہ ہے، اور سن عیسوی 625 چل رہی تھی۔ اب اس کے بعد چند مہینے اور گزرے، رمضان کا مہینہ گزرا۔ رمضان کے مہینے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام المساکین کہلاتی ہے، مسکینوں کی ماں، یعنی مسکینوں کا ماوا و ملجا، ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور یہ رمضان کا مہینہ ہوا۔ پھر اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا۔ یہ سن ہجری 4 کے واقعات چل رہے ہیں۔ بعض علماء کے مطابق یہاں پر ایک اور غزوہ پیش آیا، غزوہ ذات الرقاع کے نام سے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سن ہجری 4 میں نہیں بلکہ سن ہجری 7 میں غزوہ خیبر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ ہم اس کا تذکرہ انشاءاللہ وہیں پر کریں گے۔ تو بہرحال رمضان گزر گیا، اب اس کے بعد شوال کا مہینہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات یاد آئی کہ پچھلے سال غزوہ احد کے موقع پر سن ہجری 3 میں جب جو ہے سارے جو ہے زخمی ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جگہ پر آرام فرمایا، وہ جگہ آج تک موجود ہے کہ جس چٹان پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر بیٹھ گئے، وہ چٹان ایسی نرم ہو گئی جیسے موم نرم ہوتا ہے، اور پوری طرح سے جیسے بیٹھنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اب تو وہاں پر پابندی لگ گئی، لیکن دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ وہ اس چٹان کو ہم نے دیکھا جیسے کرسی کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک آدمی جب اپنا سر پیچھے لگاتا ہے تو سر کے رکھنے کے لیے جو جگہ بنتی ہے، اس طرح سے اس چٹان اور پتھر کی کیفیت تھی۔ اب تو بند ہے، نہیں دیکھا جاتا ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زخمی ہو گئے تھے تو احد پہاڑ پر ایک غار ہے، وہ غار ابھی بھی موجود ہے۔ ابھی جو ہے بعض مصلحتوں کی وجہ سے اس کو بظاہر سامنے سے سیمنٹ لگا دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی غار ہے جس میں ایک آدمی بمشکل رہ سکتا ہے، تو وہ غار آج بھی موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے، اور ابو سفیان نے جو ہے آ کر اعلان کیا تھا کہ کیا تم میں محمد موجود ہے، ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے۔ پہلے کوئی جواب نہیں دیا گیا، پھر حضور نے حکم دیا کہ جواب دے دو، تو حضرت عمر نے جواب دیا، تو ایک سارا مکالمہ ہوا تھا، غزوہ احد کے بیان میں وہ آ چکا ہے۔ تو اس مکالمے میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ اگلے سال ہم بدر کے موقع پر دوبارہ ملاقات کریں گے، یعنی دوبارہ جنگ کے لیے جمع ہوں گے۔ تو ایک سال پورا ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 صحابہ کرام کو لے کر دوبارہ بدر کے مقام پر پہنچے ہیں۔ یہ تقریباً جو ہے 14 دن کا یہ سفر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کو بدر صغرا کہا جاتا ہے اور بدر صفرا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جہاں پر بدر کی لڑائی ہوئی تھی آج بھی وہ میدان موجود ہے، وہ سارا کے سارا میدان قبرستان کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس لیے کہ جو بدری صحابہ تھے تو 13 صحابہ وہاں پر تھے، اس کے بعد سے جو ہے وہیں پر مسلمانوں کو دفن کیا جانے لگا۔ تو ایک پورا میدان بدر اس وقت قبرستان ہے، چاروں طرف سے ابھی اس کی دیواریں بن چکی ہیں۔ تو جہاں پر وہ بدر کی لڑائی ہوئی تھی اس سے تھوڑا سا دور مسجد عریش ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ مسجد عریش سے اور تھوڑا سا دور تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ، وہاں پر بدر الصفرا اس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پر زمانہ جاہلیت میں بازار لگا کرتا تھا، چنانچہ وہ 8 دن تک بازار چلتا تھا، 1 ذوالقعدہ سے 8 ذوالقعدہ تک بازار چلتا تھا۔ چنانچہ 28 شوال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 10 سوار تھے اور 1500 صحابہ ساتھ میں تھے۔ آپ بدر کے مقام پر پہنچے اسی انتظار میں کہ ابو سفیان اگر آئے گا تو ان سے مقابلہ ہوگا۔ وہاں پر ابو سفیان کو بھی پتا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اگلے سال آنا ہے، لیکن ہمت نہیں بن رہی تھی، پھر بھی جو ہے وہ 50 سوار اور 2000 لوگوں کے ساتھ نکل کر مکہ سے باہر نکلا اور یہ کہا کہ ہم جا کر مقابلہ کریں گے، لیکن مکہ سے تھوڑی ہی دور مر الزہران پر پہنچا اور کہا کہ نہیں، یہ سال تو جو ہے خشک سالی کا ہے، قحط سالی کا ہے، تو اس سال مقابلہ نہیں کریں گے، واپس آ گیا۔ البتہ اس نے نعیم بن مسعود ایک شخص تھا، اس کو بھیجا مدینہ منورہ اور جا کر کہا کہ یہ افواہ پھیلا دو، یہ خبر پھیلا دو کہ مکہ والے بہت بڑی تعداد میں بدر میں آ رہے ہیں، تو لہٰذا تم لوگ مقابلے کے لیے مت نکلو، ایسی ہی جو ہے خبر چلا دو، پروپیگنڈا چلا دو۔
دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ان سے کہا گیا کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، فاخشوهم، اور ان کو ڈرانا چاہا، فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو جب ان تک خبر پہنچی تو بجائے صحابہ کرام ڈرنے کے فرمایا کہ ان کے ایمان تازہ ہو گئے، اور کہا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور اللہ ہمارا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام تو جوش اور خروش کے ساتھ نکلے، اور یہاں پر ابو سفیان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رعب ڈال دیا۔ قرآن نے کہا کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، کہ شیطان ایسے ہی کرتا ہے، ایمان والوں کو ڈرانا چاہتا ہے، لیکن ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی بنیاد پر صرف اللہ سے ڈرے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ گھبرائے، نہ ڈرے، نہ کسی کے سامنے جھکے، نہ کسی کے سامنے شکست تسلیم کرے، بلکہ اسی لیے یہ سیرت کا تذکرہ ہے تاکہ ہم صحابہ کرام کی روش کو، ان کے انداز کو، ان کے طرز کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے طرز زندگی کو ہم سیکھ سکے اور سمجھ سکے، تاکہ یہ ہمارے لیے رہبری ہو، ہمارے لیے بھی رہبری ہو، ہماری آنے والی نسل کے لیے بھی رہبری ہو۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں، اس وقت جو ہے نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ ہاں اگر ہم نے آنکھیں بند کر لی تو الگ بات ہے، ورنہ یہ کہ ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہیں۔ ان کے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے سامنے قرآن رکھا جائے، ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رکھی جائے، اور ان کو ہدایت پر اور صراط مستقیم پر باقی رکھنے کی کوشش اور فکریں کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور اس سے جو کچھ پیغامات ملتے ہیں اسے ہمیں اوروں تک اور دوسروں تک پہنچانا اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔